شہبانی کی ترتیب کی کتاب بیٹھے ہیں، سامنے شہبانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں، اپنے ہاتھ میں نے پہلے سے پر نکالے، سامنے نہیں پڑھی، پیچھے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ خدا وہ تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا کریں۔ اے قادر القدرت خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور رائے طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، 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 سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ میری دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما اور اپنے سب حکموں کو ہمارے دلوں پر نقش کر۔ اے عزیزو، آج ہم پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعریف کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور اس کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنے اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں، تاکہ ہم سب توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے رسول کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے حقداری کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراضگی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ محنت اٹھانے والوں کو صدر میں لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر القدرت خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے چھوٹے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقبل مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ آمین۔ اللہ کا شکر ہو۔ خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ سیاقت کرن زندگی کی کتاب زبور نمبر 39، بڑے اچھے الفاظ ہیں، میرے لیے یہ سبق ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ سب مل کر ہم اس زبور کو تسلی کے ساتھ گائیں گے۔
ہیں شواز کے لیے. ہماری زبان میں انہوں نے اس ثبوت کو لکھا تاکہ ہم ان الفاظوں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. سمجھنا بہت ضروری ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس ثبوت پر غور کریں اور اپنی زندگی پر. میں جب یہ گاتا ہوں مجھے اپنے اندر بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں. اس طرح یہ ضرور مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ عمر جو میری اور آپ کی ہے بالکل چھوٹی ہے, مختصر ہے. یہ تو بہن کی طرح, خیال کی طرح چل جاتی ہے. یہ دم, سانس جو میری اور آپ کی زندگی میں ہے, میرے اور آپ کے بدن میں ہے, کہتا ہے اس دم کا کچھ نہ بھروسہ, پاوی کی بیگ میں خدا کے ہاتھ میں ہے. چاہوں گا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی دعا کرے, شکر گزاری کرے کہ خدا نے مجھے آپ کو صحت دی, تندرستی دی تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. ہم عاشی داؤد کے لیے خاص دعا کریں گے, بنی برکت کے لیے, بچ رضیہ کے لیے, پاسٹر بن جیمز کے لیے, دانش مبارک کے لیے, یرنسٹ کے لیے, اس مارتھا مینول کے لیے, اور خاص طور پر بھائی محمود کے لیے. خدا اپنا شافی ہاتھ ان کی طرف بڑھائے. تو ہم دعا کرتے ہیں نئے شادی شدہ خاندانوں کے لیے, بہن نصرت کے لیے, شیرہ کے لیے, اور جو لوگ ان دنوں کمزوری کی حالت میں ہیں مشتاق کے لیے. دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنا شافی ہاتھ ان سب کی طرف بڑھائے. بھائی نظر کے پورے گھرانے کے لیے کہ بھائی کی ڈیتھ ہوئی, کا جنازہ تھا, یاد کرتے ہیں. بھائی اظہر کی زندگی کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. خدا ان سب کو تسلی اطمینان عطا فرمائے. شکر گزاری کے لیے ہم تمام نرسز کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو مختلف طریقوں سے ہاسپٹلس میں خدمت کا کام ساتھ انجام دیتی ہیں, اور ایسے لوگ جو مشکل کا شکار ہوتے ہیں, جاتے ہیں, سلامتی کے ساتھ, شفا کے ساتھ واپس آتے ہیں. اس شمیم کے لیے خاص خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی ساری خدمت کے لیے. جب ہم دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے, یہ وہی لوگ ہیں جب ہم کہیں جائیں, ہماری ضرورت ہو تو یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. ان کے پیچھے دعا کی طاقت ہونی چاہیے. اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو, آپ جہاں کہیں بھی جو ذمہ داری ہیں, خدا آپ کو ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمت ضرورت و طاقت دے. ہاسپٹل میں ہیں, کارخانے میں ہیں, فیکٹری میں ہیں, دفتر میں ہیں, کلیسیا کے مختلف اداروں میں ہیں, اسکولوں میں ہیں. جو کام بھی کریں یہ جان کر کے خدا ان کے لیے کرتے ہیں. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظوں میں. جو لوگ بیرون ملک ہیں انہیں بھی دعا بھی یاد کریں, اور آج کے ثبوت پر غور کرتے ہوئے اپنی شخصی زندگی کے لیے بھی دعا کریں. اور شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, خوبصورت روشنی کے لیے, اور خوبصورت زندگی کے لیے, اور تمام خوبصورت نعمتوں کے لیے جو طرح طرح کی نعمتیں کو ہماری زندگی میں بخشتا ہے. خدا آج پھر تو نے ہمیں یہ دن بخشا تاکہ ہم تیری پاک حضوری میں آ کے خدا اس تمام گزرتے پورے ہفتے کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا تو نے ہمیں, ہمارے گھرانوں کو, ہمارے خاندانوں کو, ہمارے آس پڑوس کو اپنی حفاظت سلامتی میں رکھا. اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جتنی تو نے ہمیں نعمتیں دی خدا باپ, اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ پھر سے ہم نے اپنی کلیسیا کو ایک جگہ پہ جمع پایا, زندگیوں کو سلامتی میں پایا. اس بات کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے خاتم میں جتنے نام رکھے ہیں خدا, جتنے بیماروں کے نام رکھے ہیں خدا, جتنے بے روزگاروں کے نام رکھے ہیں خدا, جتنے بے اولادوں کے نام رکھے ہیں خدا, ان سب پہ تو رحم کر خدا, ان کو شفا بخش خدا, تاکہ یہ بھی تیری محفل میں آ کے, تیری پاک حضوری میں آ کے خدا تیری شکر گزاری کر سکے خدا. میں تمام نرسز کے لیے
से पाते हैं। आमीन। आमीन। यशायाह के सहीफा 8वां बाब 8वीं से 12वीं आयत। ये वाला निकालें और अगर आप किसी कोई तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखाएं। यशायाह के सहीफा 8वां बाब 8वीं से 12वीं आयत। ठीक, मिसेस सुशांत आप पढ़े। आज का दूसरा ग्रंथ, पहला ग्रंथ पहला बाब 4वीं आयत से 9वीं आयत। पहला ग्रंथ पहला बाब 4वीं आयत से 9वीं आयत, सफा नंबर 154 154, जो बाइबल आपके सामने पढ़ी है। आप इसी को पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, दाऊद, शाबाश। फिर हम एक गीत गाएंगे। गीत बड़ा खूबसूरत है। नारे लगाओ दौड़े, झंडा मसीह का लहराओ। ये गीत है 352 352। फिर हम इंजील मुक़द्दस की दावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब 20वीं से 30वीं आयत। मुक़द्दस मरकज़ का इंजील बयान, तीसरा बाब 20वीं से 30वीं आयत, सफ़ा नंबर 37 पर ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे। मेरे हाथ में शादी की पुकार है, इसलिए कि मैं हर खबर आप तक पहुंचाता हूं। इत्तेहाद का हफ्ता है। पहली इबादत हमने रोमन कैथीड्रल में निकल चौक की। दूसरी बात हमने साल्वेशन आर्मी की फौज के हेडक्वार्टर है मजहब, वहां पे हमने की। अब कल हम नौलखा चर्च इत्तेहाद की इबादत करेंगे। उसके बाद 25 तारीख को हम जो माल रोड और कैथीड्रल चर्च है, जहाँ हमारे दोस्त बादशाह महाराज थे, बाद में सो गए हैं, उनके चर्च में 25 तारीख को इबादत होगी। आपको इत्तेहाद के लिए दुआ करने की जरूरत है। इत्तेहाद कहते हैं, हम है नहीं। फेसबुक पे आप पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी नजर में आती हैं। कभी कभार हम पढ़ के नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभार हम पे गौर करते हैं। आपका तलक जिस कलीसिया के साथ है, इसका नाम है चर्च ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम है? चर्च ऑफ पाकिस्तान। चर्च ऑफ पाकिस्तान में 4 बड़ी जो डिनोमिनेशन थी, 1970 में इनका इत्तेहाद हुआ। कितने साल हो गए? ये 53वां साल का है, 53 इयर्स। और ये इत्तेहाद 4 बड़ी जो कलीसियाएं थी, जिनमें रोमन कैथोलिक नहीं थे, एंग्लिकन चर्च, लूथरन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च और स्कॉच मिशन, शाल्को डायसिस, सारी जो है वो उसको हम स्कॉच मिशन कहते थे। अब नहीं, अब चर्च ऑफ पाकिस्तान है, लाहौर डायसिस, एंग्लिकन, लेकिन अब चर्च ऑफ पाकिस्तान। इस तरह हम राइवल डायसिस और मुल्तान डायसिस, हम मेथोडिस्ट, लेकिन अब मेथोडिस्ट में अब हम चर्च ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, पेशावर में ज्यादा लोग लूथरन थे, लेकिन अब हम सब चर्च ऑफ पाकिस्तान। समझ आ रही नहीं बात? हम अब चर्च ऑफ पाकिस्तान। हमारे 8 डायसिस हैं पूरे पाकिस्तान। कितने? 8। और 8 ही बिशप है। और बिशप का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि जिस डायसिस में बिशप का चुनाव हो, वो हम किसी भी डायसिस से तल्लुक़ रखता हो, वो स्टैंड ले सकता है, इलेक्शन में आ सकता है। 8 डायसिस उनके 3 नुमाइंदे वहां पे आते हैं, और जहां पे इलेक्शन होता है वहां की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उनके लोग होते हैं, तकरीबन 17-18।
اور جو پورے پاکستان سے آتے ہیں تقریباً 27 اس میں سنانے کے لیے رفاقت خواتین یہ 10 ووٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر ان میں سے 1-2 کا نام آتا ہے، 27 ووٹ۔ اور جب متحد ہو کر ایک کو چن لیتے ہیں تو پھر ہم سب ان کو بشپ مانتے ہیں، اپنا ہیڈ مانتے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں ہم انگوٹھی پہناتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، آسا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انگوٹھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس ڈائسس کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہیں جیسے ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے، وہ باپ کی حیثیت کرتا ہے، اس لیے پھر ہم ان کو دینی باپ کہتے ہیں۔ اچھا ماڈل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس دور میں، جس دور میں سے آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں خود غرضی بڑھی آ رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اتحاد قائم ہے۔ کچھ مہینے پہلے لاہور ڈائسس کے بشپ ریٹائر ہوئے، بشپ عرفان جمیل صاحب، اور ان کی جگہ نئے بشپ کو لینا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ پورے پاکستان سے 8 بشپ اکٹھے ہوں اور وہاں پہ 27 وہ والے ممبران آئے، وہ ووٹ ڈالیں اور پھر چناؤ۔ لیکن بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہوا۔ جو لاہور ڈائسس والے ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کو خود ہی بشپ بنا دیا، اور کن لوگوں نے بنایا؟ پھر عجیب بات ہے، میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں، میں باخبر رکھنا چاہتا ہوں، کئی لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 بشپ صاحبان میں سے ایک بشپ ہم چنتے ہیں، جس کو ہم ماڈریٹر بشپ کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کہتے ہیں، سارے بشپ صاحبان کا پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور جب کبھی کسی بشپ کا چناؤ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی کنسیکریشن کرتا ہے، خصوصیت کرتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہے، بائبل دیتا ہے، آسا دیتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، لباس بشپی والا، انگوٹھی پہناتے ہیں، تو پھر وہ حلف لیتا ہے اور وہ بشپ بنتا ہے۔ لیکن لاہور ڈائسس میں جو ریٹائر بشپ تھے، جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا اختیار نہیں ہوتا، خواہ وہ آرمی میں ہو، خواہ وہ دفتر میں ہو ہاسپٹل میں ہو، خواہ کسی بھی جگہ ہو، جب وہ ریٹائر ہے پھر اس کو باعزت طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے اور کسی بھی کام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ 3 ریٹائر بشپ تھے جن کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ممبر ہوتے ہیں، وہ عزت کرتے ہیں، انہوں نے مل کر ایک پادری صاحب کو بشپ بنایا۔ اب یہ ہمارے آئین کے مطابق، ہمارے قانون کے مطابق چرچ پاکستان کی جو روح ہے اس کو دھچکا لگا رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ دعا کریں، کیونکہ 7 ڈائسس نہیں مان رہے، ایک ہی ڈائسس مان رہے، 7 نہیں مان رہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اچھے طریقے سے کریں، چناؤ کریں، جو طریقہ کار آئین میں دیں۔ یہی حال ہمارے ملک کا ہے۔ میں آپ کو بڑی آزادی کے ساتھ کھول کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ جب کوئی شخص آئین توڑتا ہے، جب کوئی شخص قانون توڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ملک میں مشکلات آتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت دفعہ فوج نے ہمارا جو آئین ہے، قانون ہے، اس کو توڑا۔ آج پھر برے حالات ہیں ہمارے ملک کے، معاشی حالات، مہنگائی اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک کی جو حکمرانی ہے یا حاکم ہے وہ سٹیبل نہیں ہے۔ باہر کے لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، چونکہ ہم لوگ اس طرح سے آتے ہیں خدمت کے لیے نہیں کرتے۔ میں بھی شامل ہوں، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا چاہیے، جو میرا کام نہیں ہوتا میں وہ وہاں جا کے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 7 ڈائسس پورے پاکستان کے نہیں راضی، اچھے طریقے سے الیکشن ہوئی، پھر ایک پروگرام کوئی بھی آئے، آزادی ہوتی ہے، پھر اس کو بنایا۔ اب فیس بک پہ پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اتحاد کا خدا ہے۔ پہلی عبادت اتحاد کی 18 تاریخ کو ہوئی، اور یہ بھی ایک غلط کام 18 تاریخ کو ہوا، جس دن ہم نے اتحاد کی پہلی عبادت کی۔
اتحاد نہیں ڈھونڈنا چاہیے, موتیت ڈھونڈ رہنا چاہیے. اور ہم اتحاد کے وقت میں یسوع مسیح کی اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں جس میں کہا کہ خدا جیسے میں اور باپ, آپ میں اور تو ایک ہے نا, اسی طرح یہ لوگ بھی ایک ہوتے ہیں. یہ دعا میرے دین ہی ہمارے لیے بھی مشکلات ہے, کیونکہ میں بھی, آپ بھی, ہم سب, ہمارے لیڈر بھی, سب میں غرضی ہے, مفاد پرستی ہے, اور ہر شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے, دوسرے شخص کو روک کر گرا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس بلندی کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ ایک کو گرائے اور آپ اس بلندی میں چلیں. اس لیے خاص دعا کریں, میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ اس کو بھی دعا میں رہنا کریں کلیسیا اتحاد کے لیے, تاکہ کلیسیا متحد ہو. کوئی بھی کر سکتا تھا. میری خداوند تیرا شکر ہو کہ خداوند تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم تیرے گھر میں آئے اور تیری پرستش کریں. خداوند سازوں آوازوں پر تیرا کنٹرول اور تیرا قبضہ ہے, اس بات کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. میرے خداوند میں دل کی گہرائیوں سے تیرے قدموں میں جھکتی ہوں, اور خداوند تیرے خادم نے جو الفاظ بھی بولے ہیں اور جو بھی خداوند دعائیت اور خواستیں تیرے سامنے رکھی ہیں, آئے آسمانی باپ تو جانتا ہے. میرے خداوند تو کلیسیا کی حالت کو جانتا ہے, تو لوگوں کی حالت کو جانتا ہے, تو اس ملک کی حالت کو جانتا ہے. تجھے سب خبر ہے, تجھے علم ہے خداوند. خداوند تو انتہائی رحیم خدا ہے. تو اپنے رحم کو نازل کر خداوند, تاکہ اس پورے ملک کے اندر خوشحالی آئے, اس ملک کے قانون بدلے خداوند. اسی طرح سے خداوند اگر کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا کام ہوا ہے جو تجھے ناپسند ہے, تو میرے خداوند تو رحم کر, اور تو خداوند اس سارے معاملے میں انوالو ہو, اور خداوند تو سارے حالات کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے قبضے میں لے لے. کلیسیائی طور پر خداوند ہم چرچ آف پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند, لاہور ڈائسس کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند. خداوند تو اپنی مرضی کو پورا کر, تو بھلا خدا ہے, تو جو چاہتا ہے خداوند وہ سب کچھ کر. میرے خداوند اپنی کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند, ہم سب کو بحال کر. تیرا شکر ہو, اپنے خادم کے ساتھ ہو, تیرا شکر ہو خداوند. سارے کام کاج پر تیری برکت آئے. یسوع کے قوی اور قادر نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. عمران کے لیے, مریم کے لیے تو نے یہ کیا. ازدواجی زندگی میں ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل, دانش اور فہم عطا فرما, تاکہ یہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار ازدواجی زندگی بنائے. کوائر میں تیری مدد سرائی میں حصہ لے, آنے والے وقت میں ان دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دے, عقل, دانش اور فہم دے, تاکہ بہتر طریقے سے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, اور یہ ازدواجی زندگی تیرے خوف میں رہ کر انجوائے کریں. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے. روح القدس کے نام سے. ہماری رہنمائی کے لیے آج کا مل یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت کے خلاف اس میں یوں بول ہے, اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی دنیا میں بڑھتی جائے گی. وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پاؤں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمان میں چھپ جائے گی. اے لوگوں دور مت جاؤ, پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے. اور اے لوگوں کے ملک کے باشندوں سنو, کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے. کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے. تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا. تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ خدا نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا, تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو, اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ. پاک کلام کو پڑھے اور سنے جاتے ہیں. خدا کی خاص برکت. نام پہناوا, اس کا پہناوا
चौथी आयत से 9वीं आयत खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपना खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और अमल की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। थोड़ा सा पीछे हो जाए। चुनांचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में काम नहीं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्ज़ाम ठहरो। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हमारे लिए आज की तीसरी तलावत मुक़द्दस बरकतों की मार्फत की इंजील उसका तीसरा बाब 20वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक। और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना पीना खाते। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। और फकीर जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बाल है, और ये भी कि वो बदरूमों के सरदार की मदद से बदरूमों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर
अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई यूसुफ के हक में कुफर बके वो अब तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। जाके पाकलाम में पढ़े, उसने जाने पर बरकत हो। शहबाजी की तरजीह की किताब से महाराज बड़ी आजी के साथ से इल्तिजा फरियाद निदत करते हैं, तो हम सबको अपने पापों की रहनुमाई दे, ताकि कलाम के हिस्सों को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। हमें अपनी कुव्वत अता कर दे, अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम दे, अपने लोगों की हिफाजत कर, कलाम के वसीले से हम सबको रूहानी ताज़गी दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात में बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग आज इस खास दिन पर, जो इस महीने में मेरी और आपकी जिंदगी में इस नए साल में खुदा ने बख्शा, ताकि हम खुदा की तारीफ कर सकें, उसकी हम्द कर सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसका कलाम सुन सकें, ताकि इस दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात पर काबू आ सके और तसल्ली पाए, क्योंकि इस दुनिया में आज भी दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, महंगाई है, जुल्म है, हर शख्स दूसरे पर जुल्म करता है, जिसकी वजह से बदअमनी है। हमारे अपने मुल्क में बदअमनी है, हमारे अपने मुल्क में विश्वास सलामती नहीं है। अगर हम हुकूमत को लें ऊपर से लेकर नीचे तक, कहीं भी आपको अमन नजर नहीं आता, मुश्किलात है। जब आप ऊपर की बात करते हो तो नीचे तक आते हैं, हमारे घरों में भी अमन नहीं है, मेरे आपकी शिक्षा जिंदगी में भी नहीं है, हम खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से आज के दौर में इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, इन पे अगर आपने काबू पाना है तो खुदावंद के कलाम के वसीले से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है। खुदा को सादा बात है, छोटा था मैं तब से ये सीखा है, खुदा को याद करने से तसल्ली मिलेगी। खुदा को याद करने से ही आपकी मुश्किलात आसान होगी। कोई भी ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं है जिसको कभी कोई मुश्किल ना हो, परेशान ना हो, लेकिन जब मेरे आपके दिल में परेशानियों की, फिक्रों की कसरत होती है, तो फिर खुदा की जो तसल्ली है वो मेरी और आपकी जान को शाद कर देती है। मेरी और आपकी परेशानियां खुशियों में खुदा बदल देता है। इसलिए आप लोग जब आज फिर खुदा के घर में आए हैं, मेरी ये दुआ है, मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है, मेरा ये एतमाद है कि जब आप इस दरवाजे से बाहर जाएंगे तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो आपकी हाल होगी। क्यों? इसलिए कि खुदा का कलाम जो हमारा पढ़ा गया है खोले उसको, ये सहने में कैसे ही पाओ। कलाम मुक़द्दस के हिस्से में मैं 11वीं आयत पढ़ रहा हूं, बाकी छोड़ रहा हूं भी। 11वीं आयत इसलिए पढ़ रहा हूं कि यहां पे खबरदार किया गया है। ये कलाम मुझे भी खबरदार करता है, आपको भी करता है, इसलिए तसल्ली से सुने। 15 मिनट बस लूंगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा बातें करूंगा। मुझे और आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, और समझने के लिए इसके बाद में हवाला आपको दूंगा। 11वीं आयत गौर से देखें अपनी बाइबल में।
کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا، ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا گیا۔ خدا کا کلام ہم سب کو آگاہی دے دیتا ہے کہ یہ کام نہ کر، اس طرف نہ جا، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ، لیکن ہم اس آواز کو سنتے نہیں، اور جو میرے اور آپ کے دل میں ٹھہرائی ہوئی بات ہوتی ہے ہم وہاں پہ چلتے ہیں، اور بعد میں پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں لگا ماتی ماری گی۔ یہ لفظ بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، پتہ ہی نہیں لگا مات ماری گی۔ مطلب کیا سمجھ نہیں آئی مجھے، خدا آگاہ کر رہا تھا، خدا آپ کو اور مجھے باز کر رہا تھا۔ اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا، ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے منع کیا، خدا نے منع کیا، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف نہ جا، مت ڈر۔ تو کچھ اس نے کیا فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں، سازش نہ کرو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ یہ سازش کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ٹیلی ویژن تو بنا ہوا ہے، اخبار پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ باخبر رہیے۔ اگر حکومت گرتی ہے تو پھر کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے نا؟ اگر کوئی اور بات ہوئی ہے کسی دائرے میں بھی، کسی بھی جگہ پہ، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے، اپنے عہدہ لینے کے لیے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، سازش کرتے ہیں، دو چار لوگوں کو ساتھ بنا لیتے ہیں اور وہ بیوقوف ساتھ مل جاتے ہیں، وہ لائنہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، خدا نے منع کیا، نہ جا ان لوگوں کی طرف، مت کر، چھوڑ ان کو، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، صحیح گائیڈ نہیں کرتے۔ جو میں خبر دے رہا تھا وہ بھی ایسی ہے۔ یہاں تو خدا نبیوں کو منع کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی، جو انبیاء آتے ہیں، جن کو عقل دانش اور فہم خدا نے دی۔ اس نے کہا یہ لوگ سازش کرتے ہیں۔ ایک خوبصورتی بچوں سے میں نے سیکھی، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ دوست بن جاتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ناراض ہونے ہمارے دل میں وہ چیز رہتی ہے، نکالتی نہیں ہے، نکال دیا کرے برائے مہربانی اس نئے سال۔ ہمارے بچے اس دنیا میں رہتے ہیں، خواہ بچہ گاؤں کا ہو، بستی کا ہو، محلے میں پیدا ہوا ہو، کچے گھر میں پیدا ہوا، جیسا بھی ہو، ان سب لوگوں کی، ان سب بچوں کی جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ ایک جیسے ہیں۔ وہ کا گورے کا بچہ یا میرے جیسے کالے کا بچہ، ان سب کے احساسات، محسوسات ایک جیسے، جذبات بھی ایک جیسے۔ لیکن بچوں میں خوبصورتی یہ ہے، وہ لڑتے تو ہیں، جھگڑتے تو ہیں، لڑائی تو کرتے ہیں، لیکن سازش نہیں کرتے۔ کاش کیا آپ سیکھیں اس بات کو۔ تو خدا کہتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈر، کیونکہ وہ سازش کرتے ہیں۔ اگر وہ میرے خلاف کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ نہ جا۔ تم رب الفاج ہی کو مقدس جانو، اور کسی چیز کو نہ مقدس جانو، صرف خدا کو، اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو۔ خدا سے ہم کس سے خائف ہوتے ہیں؟ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ بہت سے بڑا ڈرتا ہے، سارے۔ یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے جو غلط ہے، جو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے بنا دیا۔ مت کر، ان سے خائف نہ ہو، صرف خدا کو مقدس جان، اسی سے ڈر، اس سے خوف کر۔ اس سے تو میں اور آپ ڈرتے نہیں ہیں، خدا سے نہیں ڈرتا میں اور آپ۔ جو کام ہم نے کرنا تھا کون میں کر رہے ہیں؟ خدا سے بھی ڈرتے ہیں، وہ دیکھتا ہوتا ہے۔ انسان سے ڈرتے ہیں، انسانوں کی باتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ لوگ کی کہیں گے، کہتا خدا مجھ سے ڈر۔ اور ایک
मुकद्दस, एक मक़दस होगा। अब एक मक़दस होगा, लेकिन इस्राएल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, यरूशलेम के बाशिंदों के लिए फंदा और दाम होगा। उनमें से बधेरों से ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और पाश पाश होंगे और दाम में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। कौन पकड़ा जाता है? कुछ किया हो। इसलिए खुदा मुझे और आपको मना करता है। यहां तो खुदा नबियों को भी खबरदार करता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे लोगों को ठोकर लगे। और जो खुदा के घर को, जो खुदा के कौम को, जो खुदा के मक़दस को, जो खुदा के लोगों में तो फर्क डाल देता है, अपनी खुददारी के सबब से खुदा उसका घर बर्बाद ढा देता है। ये सादा बातें हैं, लेकिन इनको समझें। जो वादा मैं आपको दे रहा था कि सुन लेना, समझने के लिए, वो नहमिया का है 8वां बाब। और खुदा के कलाम में लिखा है 10वीं आयत 8वां बाब। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ, आयत और कानून पढ़ के सुना दिया। फिर उसने उनसे कहा जाओ, जो मोटा है खाओ, जो मीठा है पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो। अगर आपके घर में है तो दूसरों की तरफ भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। इसलिए मैंने कहा था मुकद्दस देना जहां पाए, खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी बना काम है। अब आप शादमान हो गए ना, परेशानियों को छोड़े और लाभ ने सबको चुप कराया। खुदा के खादमों ने उन सबको चुप कराया और कहा कि खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और गम ना करो, परेशान ना हो। सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने बड़ी खुशी को चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पड़ी गई समझे थे। जब समझ आ जाती है ना बंदे को, फिर वो अपनी जिंदगी पे भी, अपने रवैये पे भी, अपनी सोच पे भी, अपने कामों पे भी परेशान हो जाता है और रोता है। समझ आई बात? दोबारा पढ़ो, ये दोबारा सादा बात। जब पढ़ा गया कानून, आयन, शरीयत, खुदा का कलाम उनके सामने पढ़ा गया, तो खुदा के कलाम में क्या बोला, उसको समझे और समझकर रोने लगे। मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा के कलाम के अंदर देखा करें, ये आईना, ये शीशा है। इसमें से मुझे आपको अपनी शक्ल नजर आती है, अपने रवैये नजर आते हैं, अपनी सोच नजर आती है, अपना किरदार नजर आता है, अपनी गुफ्तगू नजर आती है। अपने राजी में राखी करांगा तो मैं तो ना हो कसूर ज़बाना, कलाम में मुझे बताता है। जब उन लोगों ने सुना, उसको समझे, और खुदा ने कहा जाओ, अपने खातों के वसीले से कहा जाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, जिसके पास नहीं उसको भेजो। बड़ी खुशी के साथ चले। लावी ने मना किया कि रोके ना जाओ, परेशान होकर ना जाओ, गमगीन होकर ना जाओ, नामीद होकर ना जाओ, खुशी से जाओ। जो कुछ सुना, क्योंकि आप समझ गए हैं जो आपके सामने पड़ेगा। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये बातें जब मैं आप समझ आते हैं, तो फिर मेरा रवैया भी दुरुस्त हो जाता है, मेरी सोच भी बदल जाती है। मरकस की बात पत्रिकी की इंजील निकाले 2 मिनट लूंगा, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए। यहां पे यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाया लोगों ने, किस पे? तहमत लगा। क्या तहमत? वो लोगों के बीमारों को ठीक करता था, जिसमें बादलू होती थी निकालता था, जो परेशान होते थे उनकी परेशानी को खत्म करता था, जो मर चुका शख्स है उसको जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों
ہے. تو جو مخالف لوگ تھے چند ہی ہوتے ہیں مخالف ہر جگہ. یسوع کے بھی خلاف تھے اور انہوں نے پتا کیا کہا, یہ یسوع سے جو کام کر رہا ہے جو موضوع ہو رہے ہیں یہ بال کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یعنی کہ ابلیس یا شیطان کے سبب سے. جیسے آپ کہتے ہیں لڑی توڑ دا اور نہیں شفا میں دے جاؤ کسی پیر کو, کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو غلط مشورہ بھی دے دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسے لوگ سمجھے کہ خدا کو یسوع مسیح, پھر اس نے تمثیل کہی, کیا کہی, تمثیلوں میں باتیں کی تاکہ وہ سمجھ جائیں. 23ویں آیت سے پڑھوں گا. وہ ان کو پاس لا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکالے. وہ تو دونوں برابر میں ساتھی ہوتے, شیطان وہ تو نہیں ایک دوسرے کو نکالے, وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ دو انسان دو بھائیوں لڑ رہے ہو جائیداد کی وجہ سے. یہ شیطان نہیں ایسے کرتا. قرآن میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا, میرے الفاظ نہیں ہے, شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے, وہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں. اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی. پاکستان کیا ہے, بولے ایک ملک ہے, ایک سلطنت ہے اپنی. اگر اس ملک میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ قائم نہیں رہے گا. یہ یسوع مسیح کا الفاظ ہے. کسی بھی سلطنت میں کسی بھی علاقے میں پھوٹ پڑ جائے, ناراضگی ہو جائے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے, وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی. اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا. اب کسی گھر میں پھوٹ کیا ہوتی ہے, بولے کوئی بھی گھر ہو, وہ پادری صاحب کا ہو یا کسی بشپ صاحب کا ہو یا پوپ صاحب کا ہو, کسی کا بھی گھر ہو, جتنا مرضی بڑا لیڈر کا گھر ہو, اگر اس گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, پھوٹ ہے, نا اتفاقی ہے, ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کیا جاتا, کسی کو بڑا سربراہ مانا ہی نہیں جاتا, اس گھر میں پھوٹ ہے, وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا. بات سمجھ بھی رہی ہے. آج کی دنیا میں, آپ کے ملک میں, آپ کے اداروں میں, کلیسیاؤں میں, اس ملک میں یہی حال. گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا. بڑے پرانا چھوٹا سا, چھوٹے سے تب سے سیکھے, مجھے اس وقت نہیں سمجھ اس گھر کو آپ بتا کے گھر کے چراغ سے. میں کہتا یہ کیا بات ہے, گھر کا تو چراغ تو روشنی دیتا ہے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اندر سے گھر کے لوگوں نے لگا دیا, باتوں سے, رویوں سے, گفتگو سے. اس لیے خدا کا بندہ مرکز رسول خدا کے پاکوں کی ہدایت کے مطابق خدا یسوع المسیح کے یہ الفاظ یہاں پہ لکھتا کہتا ہے, اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے اور وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا, اور اگر شیطان ہی اپنا مخالف ہو کر اپنے بھی پھوٹ ڈالے تو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا, بلکہ اس کا کیا ہوگا, خاتمہ. لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا. کیسے نہیں لوٹ سکتا؟ آج تو دہلی میں جاتے جاتے موبائل چھین کے چلے جاتے ہیں, گھر کے آگے کھڑے ہو تو گھر پوائنٹ میں آپ سے سارا کچھ لے لیتے, لے بھی لیتے ہیں, جاتے جاتے گولی بھی مار دیتے ہیں. یہ خدا کے کلام کی بات ہے, لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو نہیں لوٹ سکتا, کیونکہ آگے زوراور بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے طاقتور ہے. جب تک وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے تب اس کا گھر لوٹے گا. پہلے انتظام کرے گا, ریکی کرے گا, مخبری کرے گا. بڑے مخبر ہیں ہمارے بندے میں بھی بڑے ہیں, ہمارے علاقے میں بھی بڑے ہیں, سارے لیاقتآباد تھانے میں جا کے بتاتے ہیں وہ اس گلی میں یہ کام ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں کام ہو رہا ہے. اپنے لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں, یہ کام نہ کریں. مخبر کی کوئی عزت نہیں ہوتی, مخبر کی کبھی نہ گھر میں عزت نہ باہر ہوتی. زوراور کو جب تک وہ شخص باندھے گا نہیں اس کا گھر نہیں لوٹ سکتا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ
اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا. کفر کا لفظ سنا نا, ہمارے ملک میں اس لفظ کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اگر انڈیا سے ٹماٹر منگوا رہے ہیں, پیاز منگوا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے نا, یہ نہیں کھانے بھائی یہ کافر ہے. کیوں؟ دشمن ملک سے آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں. خدا کے لوگوں یہ چیزیں کھانے پینے کی کافر نہیں ہے. کافر تو ہم ہیں جو خدا کے خلاف کام کرتے ہیں, اور جو خدا کے خلاف نہیں بولتا وہ کافر نہیں ہے. وہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی علاقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کو سب نہ معاف, جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا. لیکن جو کوئی القدس کے حق میں کفر بکے وہ اب تک معافی نہ پائے گا, بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہوگا. اور جو شخص ابدی گناہ کا قصوروار ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ پھر اس کے لیے آگے بندہ موت ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا, وہ اپنی موت میں چلا جائے گا. آخری بات کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے. کس میں؟ بولے بولے, کس میں ناپاک روح ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ سچی ہے ناپاک روح ہے, اس لیے اس نے کہا کہ جو پاک روح کے خلاف نہ کرے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور دنیا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں, لیکن خدا آپ کو معاف کرے گا. لیکن میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں بچوں, اگر میں آپ کسی کو معاف کریں گے تو پھر خدا مجھے اور آپ کو بھی معاف کرے گا. خدا مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ایک دوسرے کے کسی کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا اسلام کے وسیلے سے آپ سب کو خدا کی ہم کو تعریف کریں گے. خدایا تیری روح تو میں خدا نہ سے کی رہ جاؤں. زبور پر 139 اسی کے دوران اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور گزرانے والے. خدایا تیری روح تو میں خدا نہ سے کی رہ جاؤں. حضوری تیری تو چھپ کے میں کڑی تک نہ رساں. میں چڑھ جاواں جس پانا دے اتے ہوتے ہیں, بچاواں مصرا پاتال دے وچ ہوتے ہیں.
صاحب کی ہدیہ نذرانے کے حضور رکھتے ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو بھی تیرے حضور پیش کرتے ہیں، تو ہم سب کو بھی ان ہدیوں کو بھی قبول فرما، دینے والوں کو برکت دے، ہاتھوں کی کمائی میں برکت دے۔ یہ چھوٹے بچے جو تیرے گھر میں آئے ہم ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو اولاد جیسی نعمت نے خاندان میں بخشی ہے، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، انہیں بھی خدا تو اس دولت سے مالا مال کر، ہاتھ بڑھا اس صدی کی تقدیس کر، اس کے ذات والے وقت میں ہم سب کو روحانی جسمانی برکت سے مالا مال کر، خدا باپ بیٹے اور ان سے جماعت بیٹھ جائے۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب کو فرض بھی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس پاک قادر متعالی خدا ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی طرح شکر ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ریاست فیملی کے لیے، بشپ فیملی کے لیے، چرچ پاکستان کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام لیڈرز کے لیے، تمام بشپ صاحبان کے لیے آپ کا دانشور کا مانگتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں اور کل آسمانیوں کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ جو تیری ستائش کرتے ہیں۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آیا آسمان باپ، جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو کی بار نظر چاہ کر کل جہان کی گناہوں کی پوری کامل اور کافی قربانی نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں کرنا ہوں تو ایسے ہی کرتے رہے۔ جس طرح آپ کو پکڑوایا گیا اس نے روئی، شکر کر کے توڑی۔ امام سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک سیکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو ایسا مل کر خدا کی شکر گزاری کریں۔ اے قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت قیمت بدن اور خون کی روحانی پاک سے سیک لیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخشوں کے لیے جو پیار سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم امتحان کی ہم شکل نہ بنے بلکہ اگر نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل فرمی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب قصدوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالواحد کا اور سنت کرتا ہے، آمین۔ ہم تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالوہاب ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آمین۔ خدا کا اطمینان اس سمجھ سے بالکل باہر ہے، آپ ہی تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان محبت میں محفوظ رکھے۔